آپ دیکھ رہے ہیں انفارمر ٹی وی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی تھے جنہیں بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے بھیجا گیا تھا۔ آپ کی زندگی معجزات اور آزمائشوں سے بھری ہوئی تھی۔ انہی میں سے ایک واقعہ قحط سالی کے دوران بنی اسرائیل کے لیے بارش کی دعا کا ہے، جس میں ایک نہایت سبق آموز حقیقت پوشیدہ ہے۔ بنی اسرائیل ایک طویل عرصے سے اللہ کی نافرمانی میں مبتلا تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں قحط سالی میں مبتلا کر دیا۔ زمین بنجر ہو گئی، دریا خشک ہو گئے، کھیت سوکھ گئے اور لوگ بھوک و پیاس کی شدت سے بے حال ہو گئے۔ جانور مرنے لگے اور پانی کی شدید قلت نے پوری بستی کو پریشان کر دیا۔ اس وقت بنی اسرائیل کے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور التجا کی کہ وہ اللہ سے بارش کے لیے دعا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ میدان میں جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے ہمارے پروردگار، ہم تیری رحمت کے محتاج ہیں، ہمارے حال پر رحم فرما اور ہم پر باران رحمت نازل کر دے۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ آسمان سے بارش نہ برسی، بلکہ دھوپ مزید شدید ہو گئی اور زمین کی تپش بڑھ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سخت تشویش ہوئی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ دعا قبول نہیں ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، اے موسیٰ، تیری قوم میں ایک ایسا شخص موجود ہے جو 40 سال سے مسلسل میری نافرمانی کر رہا ہے۔ جب تک وہ توبہ نہیں کرے گا میں دعا قبول نہیں کروں گا اور بارش نازل نہیں ہوگی۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے بنی اسرائیل، تم میں ایک ایسا شخص موجود ہے جو 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب تک وہ توبہ نہیں کرے گا بارش نہیں برسے گی، لہٰذا وہ شخص سامنے آئے اور اپنی نافرمانی کا اعتراف کرے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے۔ یہ اعلان سن کر سب لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، لیکن وہ شخص جس کی نافرمانی کی وجہ سے قحط سالی تھی اپنی جگہ شرمندہ کھڑا رہا۔ وہ سوچنے لگا کہ اگر وہ سب کے سامنے آتا ہے تو رسوائی اس کا مقدر بن جائے گی، اور اگر وہ اپنی جگہ خاموش کھڑا رہتا ہے تو پوری قوم بھوک و پیاس میں مبتلا رہے گی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس نے اللہ تعالیٰ سے دل ہی دل میں سچی توبہ کر لی، اے میرے رب، میں 40 سال سے تیری نافرمانی کر رہا ہوں، لیکن تو ہمیشہ پردہ پوشی فرماتا رہا۔ آج اگر میں لوگوں کے سامنے آ گیا تو میری رسوائی ہو جائے گی۔ اے اللہ، میں اپنے گناہوں پر نادم ہوں، دل سے توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے اور اپنی رحمت ہم پر نازل فرما دے۔ یہ دل سے کی گئی توبہ اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند آئی کہ فوراً ہی بادل چھا گئے اور موسلا دھار بارش برسنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے کہ نہ تو کوئی شخص سامنے آیا اور نہ ہی کسی نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا، پھر بھی بارش ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے میرے رب، وہ شخص ہمارے سامنے نہیں آیا، پھر بھی تو نے ہمیں بارش عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، جس شخص کی نافرمانی کی وجہ سے میں نے بارش روکی تھی اسی کی توبہ کی وجہ سے میں نے بارش برسا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مزید عرض کیا، اے اللہ، مجھے بتا دے وہ بندہ کون تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، جب وہ 40 سال نافرمانی کرتا رہا میں نے اس کی پردہ پوشی کی، اب جب کہ وہ توبہ کر چکا ہے کیا میں اس کی پردہ پوشی نہ کروں؟ یہ واقعہ ہمیں سبق سکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی پردہ پوشی فرماتا ہے جب تک بندہ خود توبہ نہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو دوسروں پر ظاہر نہیں ہونے دیتا۔ سچی توبہ اللہ کی رحمت کو دعوت دیتی ہے۔ اگر انسان دل سے شرمندہ ہو کر اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرے اور سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف اسے معاف کر دیتا ہے بلکہ اپنی نعمتوں سے بھی نوازتا ہے۔ ایک نافرمان شخص پوری قوم کی آزمائش کا سبب بن سکتا ہے، اس لیے ہمیں ہمیشہ نیک عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بہت مہربان اور غفور الرحیم ہے، وہ بندے کے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے اور توبہ قبول کر کے اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔
یہ واقعہ ہمیں اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور ہمیشہ اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچنے اور سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔